نعمتیں دسترخوان نہیں لگا تھا. واحد واقعہ غدیر ہے جس میں کھانا نہیں کھلایا گیا. دعوت ذوالعشیرہ جو کہ پہلی دعوت ہے اسلام کی، جس میں پہلی دعوت دی گئی، اس میں خصوصی طور پر سرکار نے مولا علی سے کہا تھا جبکہ ابھی آپ کم سن تھے کہ کھانے کا انتظام کر لو. کھانا کھلایا گیا اور 3 دن تک کھانا کھلایا گیا. آغاز تھا لیکن اختتام پر کھانا نہیں کھلایا گیا، ورنہ تاریخ لکھتی کہ بھائی کی خلافت کا اعلان کیا کھانا کھلا کے نہیں. بس اعلان ہو گیا، اعلان کر دیا گیا. جو باتیں ہوئیں ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے، اور سب کچھ وہی ہے، قصہ نہیں ہے. پکارا گیا یا ایھا الرسول بلغ کے لفظ کو سمجھنا ضروری ہے. ما انزل الیک من ربک، بلیغ، بلاغت، مبلغ، یہ سب ایک ہی خاندان کے لفظ ہیں. اور اختتام ہو جاتا ہے لفظ مبالغہ، لفظ غلو، لفظ غالی، یہ سب ایک ہی خاندان کے لفظ ہیں. بلغ پہنچا دو، یہی معنی ہر لفظ کے رہیں گے. تبلیغ پہنچانا. اور جب ہر نبی پہنچا دیتا تھا، سب سے آخر میں ہر نبی یہ کہتا تھا وما علینا الا البلاغ المبین، ہم نے پہنچا دیا، ہمارا کام پہنچانا تھا، اب مانو یا نہ مانو یہ تمہارا کام ہے، ہم نے تو پہنچا دیا. بلاغ پہنچا دیا، اسی کو آج آپ بولتے ہیں ذرائع ابلاغ، یعنی وہ ذریعے جن کے ذریعے بات پہنچائی جا رہی ہے یا کچھ بھی پہنچایا جا رہا ہے. ابلاغ اخبار کو کہہ لیں، ٹیلی ویژن کو کہہ لیں. اب یہی لفظ جو ہے بلغ، جب تشدید آ جائے تو شدت آ گئی، شدت آ گئی. پہنچانا ہے، پہنچانا ہے. اور پھر اسی سے بنا ہے لفظ مبالغہ، یعنی پہنچانا اور پہنچا کر سمجھانا. اب ہم نے اردو میں اس کے معنی یہ لیے ہوئے ہیں کہ بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، بہت زیادہ حد سے بڑھا دینا، مبالغہ کرنا نہیں، حد سے زیادہ شدت کے ساتھ پہنچانا، اسے کہتے ہیں مبالغہ. اور جو شدت کے ساتھ اسے قبول کر لے اسے کہتے ہیں غالی، اور جو پہنچاتا رہے اسے کہتے ہیں غلو. اب یہ اچھے معنی ہیں یا برے معنی ہیں مجھے نہیں معلوم، ابھی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی جب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ غلو کیا ہے، مبالغہ کیا ہے. دیکھیں مبالغہ عام طور سے یہی مشہور ہے کہ مبالغہ کہتے ہیں بات اس سے بڑھا کے بیان کرنا، یہ عام فہم معنی مشہور ہیں. یہ ایک صفت ہے، ایک صنعت ہے، عربی میں، فارسی میں، اردو میں اور شاعری میں یہ ایک صنعت ہے. یعنی خطابت ہے کہ جو بات کر بیان، شاعر نے خامہ خواہ ایک چیز پیدا کر دی ہو، اس کا وجود نہ ہو، ایسی چیز پائی نہ جاتی ہو، کہیں نہ ملتی ہو، لیکن شاعر کہہ دے ہے تو بس ہے. اسی کو کہتے ہیں مبالغہ، بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا. تو بہترین شعر جو اس صنف میں مبالغے کا لکھا گیا مثال میں، وہ میں آپ کو سنائے دیتا ہوں. وہ شعر ہے میر انیس کا، یعنی مبالغے کی بہترین مثال، بہترین مثال. انیس یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کربلا میں عاشور کے دن بہت سخت گرمی تھی، بہت گرمی تھی.
اب اگر یہ کہہ دیا کہ گرمی تھی تو یہ کوئی بات ہوئی نہیں. گرمی تو ہوتی ہے عرب میں، عراق میں گرمی کے زمانے میں گرمی ہوتی ہے. انیس نے بتایا کہ وہ گرمی کیسی تھی. اس گرمی سے زمین جل رہی تھی اور ریت جل رہی تھی. تو عام طور سے اگر آپ جلتی ہوئی ریت میں نالین اتار دیں، ننگے پیر ہو جائیں تو پیر جل جائیں گے، آبلے پڑ جائیں گے. اور ہوتا ہے ایسا. ابھی جب میں کربلا گیا تھا تو دن میں اگر نکل پڑے تو فرش اس طرح جلا ہوتا تھا. اسی لیے قالین باہر بھی، قالین روزوں کے باہر بچھے ہوئے ہیں تاکہ تیز دھوپ سے جو پتھر جل رہا ہے ماربل تو قالین پہ چلیں. ظاہر ہے کہ ناممکن ہے کہ پیر رکھ سکیں آپ پتھر پہ، ماربل میں. خانہ کعبہ میں اندر پانی چلتا ہے، یعنی جو پتھر لگائے ہوئے فرش پر اس کے اندر پانی چل رہا ہوتا ہے جو اس پتھر کو ٹھنڈا رکھتا ہے، ورنہ طواف نہیں ہو سکتا. ناممکن ہے کہ کوئی طواف کرے اور اس پر قدم رکھ سکے. اتنی سخت گرمی ہوتی ہے عرب کی گرمی، مکے کی گرمی سب سے زیادہ. سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے ہیں بات؟ تو انیس کہہ رہے ہیں ایسی گرمی تھی کربلا میں کہ کوئی قدم نہیں رکھ سکتا تھا زمین پر. تو کہتے ہیں کہ گر آنکھ سے نکل کے ٹھہر جائے راہ میں، گر آنکھ سے نکل کے ٹھہر جائے راہ میں، پڑ جائیں لاکھ آبلے پائے نگاہ میں. اگر آنکھوں کی نگاہ زمین پر پڑی، صرف چند سیکنڈ وہ نگاہ ٹھہر جائے تو نگاہ کے پیروں میں آبلے پڑ جائیں گے. ایسی زمین جل رہی تھی. ایسا کہیں نہیں ہوتا، نہ نگاہ کے پیر ہوتے ہیں نہ نگاہ کے پیر جلیں گے. لیکن گرمی کی شدت جو ہے وہ بتانا تھی. انیس اپنا کام کر گئے. اب آپ کہتے ہیں یہ بڑا مبالغہ کیا ہے. بہت مبالغہ کیا. بھئی یہاں سے یہ بات ایجاد ہو گئی کہ مبالغہ. اب میں یہیں پر رکا ہوا ہوں، ابھی آگے میں بڑھوں گا نہیں جب تک کہ آپ اچھی طرح سے اس بات کو نہ سمجھ لیں اور فیصلہ نہ کر لیں ذہنی طور پر کہ مبالغہ کہتے ہیں بڑھا چڑھا کے بات کو بیان کرنا، جس چیز کا وجود نہ ہو اس کو بیان کرنا، اس کو بیان کرنا جو ہو ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی. امکان میں نہیں ہے کہ آنکھ کی نگاہ آنکھ سے نکلی اور ٹھہر گئی اور اس کے پیروں میں چھالے پڑ گئے. اتنی زمین جل رہی تھی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. نگاہ نکل ہی نہیں سکتی، ٹھہر نہیں سکتی، نگاہ کے پاؤں نہیں ہوتے. لیکن چونکہ اسے کہتے ہیں بلاغت، یعنی اپنی بات پہنچا دو تاکہ سامنے والا سمجھ لے. بات سمجھ میں آ گئی کہ گرمی کی شدت تھی، بہت زیادہ شدت تھی. ذہن میں بیٹھ گیا کہ ہاں شدت تھی. اب اس کے بعد آپ قرآن پڑھنا شروع کیجئے اور اس کے بعد تمام وہ آیات نکال لیجئے. یہ کلام الہی ہے. انسان اپنے بات کو زوردار بنانے کے لیے اس میں مبالغہ کرتا ہے، بڑھا چڑھا کے بیان کرتا ہے. اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنی بات بڑھا چڑھا کر بیان کرے؟ جناب سورہ احزاب شروع ہوا اور اس میں اللہ نے بیان کرنا شروع کیا. مسلمانوں اس دن تمہیں بڑا غرور ہو گیا تھا، اپنی اکثریت پہ بہت اکڑ رہے تھے تم کہ ہماری تو بہت اکثریت ہے. لیکن جب کافروں کے لشکر آنا شروع ہوئے تو ایسا لگتا تھا آسمان سے لشکر اتر رہے ہیں، زمین سے لشکر ابل رہے ہیں، پہاڑیوں سے اتر رہے ہیں، ادھر سے کافروں کا لشکر ادھر سے. اب جب تم نے یہ دیکھا کہ چاروں طرف سے کافروں کی اکثریت ہو گئی تو تمہارا گھمنڈ، تمہارا غرور سب خاک میں مل گیا. اور پھر اللہ کہتا ہے قلوب الحناجر، تمہارے دل، قلوب جو تھے وہ آ کے حلق میں اٹک گئے. ہم نے نہیں سنا کہ کسی کا دل یہاں سے آیا ہو اور گلے میں اٹک گیا ہو. اسے کہتے ہیں مبالغہ. اللہ نے لفظ استعمال کیا بلغ، پہنچا دو.
اور بلغ کے لفظ کو اتنا زیادہ مشہور کیا، مبالغہ، غلو. ارے کیوں کہا غلو؟ اس لیے کہ کسی کے سمجھ میں رسول کا خطبہ غدیر نہیں آیا، اس لیے کہ رسول ایسا لگ رہا تھا سب بہرے ہو گئے ہیں، اس لیے کہ رسول کہہ رہے تھے یہ آدھا یہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. کھل گیا، سب کو مولا کہنا کھل گیا. اب تک یہ کہہ رہے مولا تو صرف اللہ ہوتا ہے، یعنی رسول نے علی کو بڑھا دیا. مولا کائنات نہ کہیے، کائنات کا مولا اللہ ہے. تو یہ کس نے یہ شوشہ نکالا کہ مولا اللہ کو کہتے ہیں؟ آپ نے علی کو اللہ بنایا یا ہم نے بنایا؟ دیکھیے آج مسلمان کی یہ مجال نہیں، آج قرآن میں رکھی ہے صاف کلیئر. اللہ کہتا ہے میں ولی، رسول ولی، علی ولی. یہاں کوئی ولی نہیں ہو سکتا. اللہ کہتا ہے میں ولی، رسول ولی، علی ولی. ولی کہتے ہیں مولا کو. مولا اور ولی ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی لفظ ہے. ولی اور مولا ایک ہی لفظ. تو اب یہ کیسے کہیں کہ اللہ نے علی کو اتنا بڑھایا؟ اس لیے کہ بیچ میں ہے رسول، خود کہہ رہا ہے میں ولی، پھر کہہ رہا ہے رسول ولی، اور پھر کہا علی ولی. تو اب تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. اس لیے نہ اللہ پہ غصہ نکلا نہ نبی پہ غصہ نکلا، سارا غصہ اس پہ نکل گیا جو یہ دوہرائے. مت بڑھائیے. اور پھر ایک دفتر کھول دیا غدیر کے خطبے میں سرکار دو عالم نے. جتنی حدیثیں بیان کر چکے تھے وہ سب دہرائیں، وہ ساری حدیثیں دہرائیں، اور دہرانے کے بعد کہا یا علی تم سے وہی نسبت ہے مجھے جو ہارون کو موسیٰ سے، موسیٰ کو ہارون سے تھی. میرے بعد نبوت نہیں ہے، یہ ہے ختم نبوت. غدیر نہ ہو تو ختم نبوت کیا ثابت ہی نہیں ہے. جب تک امامت نہ آئے ختم نبوت نہیں ہے. امامت نے آ کر ختم نبوت کیا، ولایت سے ختم نبوت ثابت. تب آپ کہیں کہ آخری نبی ہیں، جب وہ کہہ دیں کہ میرے بعد نبی نہیں، اور اگر ہوتا تو یا علی آپ نبی ہوتے. اگر نبوت چل رہی ہوتی تو نبی آپ ہوتے. تو علی کے لیے یہ کہنا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. اگر سرکار یہ کہہ دے کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو آپ ہوتے. اس لیے کہ مثال دی کہ موسیٰ اور ہارون، چونکہ مثال موسیٰ اور ہارون کی دی تھی. ہارون نبی تھے، اس لیے جلدی سے کہا کہیں دنیا یہ نہ سمجھ لے کہ علی نبی ہیں، اس لیے کہ ہارون نبی تھے اور دونوں بھائی نبی تھے. تو یہاں نہ سمجھ لیا جائے کہ دونوں بھائی نبی ہوں گے، اس لیے کہا کہ نبی نہیں ہے میرے بعد، اور اگر ہوتے تو علی آپ ہوتے. تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں، اس لیے کہ موسیٰ بھی نبی، ہارون بھی نبی، دو بھائی نبی ہو سکتے ہیں ایک ہی وقت میں. مگر بھائی بھائی ہو سکتے ہیں، شجرہ ایک ہو، باپ ایک ہو، دادا ایک ہو، پردادا ایک ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول بنی ہاشم اور دوسرا بنی عدی سے ہو اور اس کو کہیں کہ تو نبی ہو.
شبیہ کامل ہو اور دلیل پہلے سے دی جا رہی ہو. جیسے ہی آمد ہوئی امام حسن کی، فوراً رسول خدا نے پوچھا یا علی بچے کا کچھ نام رکھا؟ کچھ نام رکھا؟ فرمایا میں بھلا آپ پر سبقت کیسے کر سکتا ہوں؟ تو نبی نے فرمایا یا علی تم مجھ پر سبقت نہیں کر سکتے، میں اللہ پر سبقت نہیں کر سکتا. تو اب بچوں کا نام نہ نبی رکھیں گے نہ علی، نام وہاں سے آئے گا، اور نام ایسا ہو کہ انسانوں نے کبھی استعمال نہ کیا ہو. کون کہے گا کہ حسن اور حسین عربی نہیں ہے؟ نام تھے، لفظ موجود تھے، کسی نے رکھا کیوں نہ؟ لفظ موجود تھے مگر غیب میں رکھا. سامنے ہوتی یہ چیز مگر غیب میں ہو جاتی ہے. کسی کی ہمت ہی نہیں ہوئی، سوچا ہی نہیں، عقل میں نہیں آیا. تو پھر اتنی دیر میں جبریل آئے اور کہا کہ چونکہ آپ کے بھائی علی کی نسبت موسیٰ اور ہارون کی نسبت ہے، اس لیے اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہارون کے بڑے بیٹے کا نام شبر تھا. شبر نام رکھیے. شبر کا ترجمہ ہے حسن. عبرانی میں شبر ہے، عربی میں حسن. پھر امام حسین کی آمد ہوئی، پھر پوچھا رسول اللہ نے یا علی بچے کا نام رکھا؟ کہ میں آپ پر سبقت نہیں کر سکتا. رسول اللہ نے کہا میں اللہ پر سبقت نہیں کر سکتا. جبریل امی آئے، کہ چھوٹے بیٹے کا نام شبیر تھا، ہارون کے چھوٹے بیٹے شبیر تھے، اس کا ترجمہ ہے حسین، اس لیے اس بچے کا نام رکھ دیجئے حسین. اس لیے شبر و شبیر کہتے ہیں. اس سے پہلے عرب میں شبر و شبیر بھی نہیں تھا اور حسن اور حسین بھی نہیں تھا. اللہ نے انتخاب کیا، اللہ نے نام رکھا. اب شبی بن گئی. شبی یہ بن گئی کہ موسیٰ کے بھی کوئی بیٹا نہیں تھا، ایک بیٹی تھی. اس نبی کے آخری نبی کے ایک ہی بیٹی، اور بھائی سے بیٹے، وہاں بھی بیٹے یہاں بھی بیٹے. وہ شبر و شبیر، یہ حسن اور حسین. آپ شبی بنی یا علی میری تمہاری نسبت موسیٰ اور ہارون کی ہے. تو چونکہ ہارون نبی تھے اس لیے رسول اللہ نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ علی کو سب نبی کہنے لگیں. یا رسول اللہ آپ تو بڑی احتیاط کر رہے ہیں کہ کوئی علی کو نبی نہ کہنے لگے، اس سے بھی آگے کی کوئی اور کچھ اور بات بھی ہونے والی ہے، وہ بھی کہہ دی، وہ بھی رسول نے کہہ دی. اور وہ ذات سلاسل لڑائی ختم ہوئی، علی واپس ہوئے، فاتح بن کر آئے. رسول اللہ نے کہا ہم استقبال کریں گے. علی بیرون مدینہ استقبال کیا. علی گھوڑے پہ سوار تھے، کیونکہ آیتیں آ چکی تھیں علی کے گھوڑے کے بارے میں. یعنی قرآن میں گھوڑے والی سرکار کا ذکر ہے، گدھے والی سرکار نہیں ہے، کچھ گدھوں کی سرکار ہے. سمجھ رہے نا؟ ولادیات ذبحًا. دوڑتے ہوئے تیز گھوڑوں کی قسم، ان کے منہ سے گرتے ہوئے جھاگ کی قسم، ان کے قدموں سے اٹھتی ہوئی گرد، اس کی قسم. فالمغیرات صبح، صبح دم ان کا پہنچنا میدان جنگ میں اور حملہ کرنا، اس کی بھی قسم. نتنوں سے فرفر کی آواز آنا، اس کی بھی قسم. فراٹے بھرنا، اس کی بھی قسم. میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ اب آپ مبالغہ کسے کہتے ہیں؟ یہ غلو کیا ہے؟ غلو کیا چیز ہے؟ غلو کسے کہتے ہیں؟ تلاش کرنا ہے. ابھی ہم تلاش کریں گے، آنے والی تقریروں میں بھی ہم بات کریں گے. یہ مبالغہ کیا ہے؟ یہ غلو کیا ہے؟ یہ بات کو بڑھا چڑھا کے کہنا کیا ہے؟ اور کہتے کہتے، حدیث بیان کرتے کرتے، یا علی تم مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں.
یا علی تم اللہ کے کان ہو. اور پھر اس کے بعد حدیث بیان کرتے کرتے خطبہ غدیر میں کہا یا علی یہ سورہ والعصر تمہاری شان میں آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے عصر کی، وقت کی قسم. انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، لیکن وہ جو صاحب ایمان ہے، جس نے ایمان اختیار کیا، وہ گھاٹے میں نہیں ہے. جو عمل صالح کرتا ہے وہ گھاٹے میں نہیں ہے. جو حق اور صبر کی راہ پر چل رہا ہے وہ گھاٹے میں نہیں ہے. وقت کی قسم، وقت کی قسم، انسان گھاٹے میں ہے، ساری انسانیت گھاٹے میں ہے. صرف وہ کون؟ ایمان والے، عمل صالح، نیک عمل. ہمیں بتا دیجئے کہ مجلس میں بیٹھنے سے بڑھ کے ایمان کچھ اور ہے؟ مجلس سے بڑا عمل صالح کوئی اور ہے؟ اور مجلس کے دو حصے ہوتے ہیں، فضائل میں حق علی، مسائل میں صبر حسین، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور پھر فرمایا خطبہ غدیر چھپا ہوا موجود ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اہل سنت کے ہاں مسند احمد بن حنبل، امام حنبل نے اپنی مسند میں خطبہ دیا ہے. اس کے بعد شیعوں کی کتابوں میں جہاں چاہے تلاش کر لو، اہل سنت کی ہر کتاب میں مل جائے گا خطبہ غدیر. اور پھر فرمایا یا علی یہ سورہ الحمد تمہاری شان میں آیا ہے. آپ کہہ رہے ہو اللہ کی شان میں آیا. شان امامت کو سمجھیے، حکمت الہیہ کو سمجھیے، حکمت رسالت کو سمجھیے. سورہ الحمد یا علی تمہاری شان میں آیا ہے. اب ہم ترجمہ کیسے کریں یا رسول اللہ؟ سورہ الحمد کا ترجمہ سرکار دو عالم کیسے کریں؟ آپ نے کہہ دیا یہ پورا سورہ علی کی شان میں آیا ہے. ہماری تو زندگی گزر گئی، 10 سال کی عمر سے یہ وقت آ گیا، یہ کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے. آپ کہہ رہے ہیں یہ علی کی شان میں آیا. آپ کہہ رہے ہیں علی کی شان میں آیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اچھا تو علی کے دشمنوں کا بھی اس میں ذکر ہے، یعنی جو علی کا غیر ہے، جو علی کا غیر ہے وہ مغضوب ہے، اس پہ اللہ کا غضب ہے. اب یہ عجیب بات ہے کہ علی کا جو غیر ہے، غیر غین یہ رے غیر، ایک نقطہ غین کا، 2 نقطے یہ کہ تو اب آخری جملے فضائل کے کہہ دوں اور پھر گفتگو ہوتی رہے گی کہ اب ہمارے سمجھ میں غلو آ گیا. دیکھیے ابھی سمجھ میں آ گیا، جب اس منزل پر ہم پہنچے تو اب غلو سمجھ میں آ گیا. غلو دنیا اس کو کہتی ہے، یہ میرا فارمولہ ہے، آپ کے سمجھ میں آئے تو سمجھیے گا، نہ سمجھ میں آئے تو نہ سمجھیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. دنیا غلو سے کہتی ہے کہ لکھا سب ہے کتاب میں، لکھا رہنے دیجئے، آپ اگر اسے دہرائیں گے تو ہم کہیں گے آپ غلو کر رہے ہیں. نہیں سمجھا؟ کوئی نہیں سمجھا؟ ارے قرآن میں لکھا ہے غیر، ہم نے کہہ دیا 3 نقطے، آپ نے کہا غلو ہو گئے. پڑھیے نہیں یہ سب
پڑھیے نہیں، یہ سب لکھا رہنے دیجیے. اب یہ کتابوں کی باتیں کتابوں میں رہنے دیجیے. ٹھیک ہے، آج سے پھر طے کر لیجیے، کتاب میں لکھا ہے سورہ الحمد، لکھا رہنے دیجیے. بس پڑھیں گے تو مبالغہ ہو جائے گا. دو ہی بار تو یہ لفظ مشہور ہوا ہے، یوم، الیوم، الیوم، اور پھر کہاں ہے مالک یوم الدین. میرا موضوع کیا ہے؟ دین، حکمت اور امامت. اور دین کا ایک دن مقرر ہے اور اس کا کوئی مالک ہے. ایک یوم منایا جائے گا، ایک یوم منایا گیا تھا، ایک یوم منایا گیا تھا، ایک یوم منایا جائے گا. چونکہ وہ والا یوم منا کر لوگ بھول گئے، اس لیے جو بھولے ان کے لیے ایک اور یوم رکھا گیا. تو وہ دین کا یوم ہے، تو وہ بھی دین کا یوم ہوا تھا، اس دن دین کامل ہوا تھا. اب پورے دین کا حساب اس دن لیا جائے گا. کون لے گا؟ مالک. مالک حساب لے گا، مالک حساب لے گا. اب مالک کے معنی آپ دیکھ لیجئے گا، ہم بیان کریں گے، آپ کہیں گے پھر مبالغہ ہو گیا، مبالغہ ہو گیا. اب سورہ الحمد کا ترجمہ تو ہم کل کریں گے اور ہر قرآن سے کر دیں گے، اس لیے کہ مفسر الگ الگ ہیں نا، تو سب کے نام لے کر لفظوں کے ساتھ ترجمہ کر دیں گے. فلاں صاحب نے یہ ترجمہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا. اس کے بعد سب کا ترجمہ بیان کر کے پھر ہم اپنا تجزیہ کریں گے کہ یہ رسول اللہ نے کیوں کہا کہ سورہ الحمد علی کی شان میں اترا ہے. اس لیے کہ سورہ تو شروع ہو رہا ہے الحمدللہ رب، ساری تعریف رب کے لیے، رب کے لیے، ساری تعریف رب کے لیے ہے. تو یہ تعریف رب کے لیے جو ہے، یہ رب کا ہی لفظ اگر سمجھ میں آ جائے تو کبھی کبھی علم اعداد سے بھی بات سمجھ لی جاتی ہے. اب آپ ہر چیز کو مبالغہ کہہ دیجئے، غلو کہہ دیجئے، اور بیان کرنے والے اور سننے والوں کو غالی کہہ دیجئے. یہ تو سب دیکھیے باتیں ہیں، باتیں کروا لو، باتیں کروا لو. باتیں کرنا لوگوں کو بہت آتی ہے، بات سمجھنا لوگوں کو کم آتی ہے. کرنا بہت آتی ہیں باتیں، سمجھنا کم. بولنا زیادہ، سمجھنا کم. بھئی یہی انسان کی غلطی ہے، یہیں پہ غلطی ہوتی ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رب کو ہم سمجھ لیں تو علم اعداد سے بھی سمجھ لیں. رے کے 200 اور بے کے 2، ابجد، حوث، ہوتی، کلمن، سخص، کرشت. اب کرشت میں رے ہے، قاف کے 100 ہیں اور رے کے 200. ابجد میں الف کا 1 ہے اور بے کے 2 ہیں. رب کے عدد ہیں 202، علی کے عدد ہیں 110، محمد کے عدد ہیں 92. 92 اور 110 کو جوڑا تو بنے 202. اور یہی لفظ سورہ الحمد میں 2 بار استعمال ہوا. الحمدللہ رب بل، لفظ ایک ہی ہے، استعمال 2 بار ہوا. الحمدللہ رب بل عالمین. آدھا رب اللہ سے جڑا ہے، آدھا عالمین سے جڑا ہے. یعنی رب جو ہے وہ رابطہ ہے اللہ اور عالمین کے درمیان میں. اب بات کو سمجھانا، عربی میں کیا کہتے ہیں بات کو سمجھانے کو، پہنچانے کو؟ ابلاغ، بلغ. بیان کرنے والے کو مبلغ، اور نہ سمجھنے والے کو کیا کہیں گے؟ کہ جو سمجھ ہی نہیں رہا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ وہ بس بیٹھا رٹ رہا ہے. دیکھیے پھر مبالغہ ہو گیا، دیکھیے پھر مبالغہ ہو گیا. اور پھر دیکھیے یہ غلو ہو رہا ہے، اور اسی کو غلو کہتے ہیں، اور یہی غلو ہے اور وہ غالی. اور دیکھیے فرما دیا رسول اللہ نے، علی کی محبت میں 2 طرح کے لوگ تباہ اور برباد ہوں گے، جہنم میں جائیں گے. جو علی کی شان میں غلو کرے وہ بھی جہنم میں جائے گا، جو علی کو گھٹائے وہ بھی.
اس کو یوں کہتے ہیں جو علی کو بڑھائے وہ بھی جہنم میں جائے گا, جو علی کو گھٹائے وہ بھی جہنم میں جائے گا. نہ ہم بڑھا رہے ہیں نہ گھٹا رہے ہیں, ہم تو اتنا بیان کر رہے ہیں جتنا اللہ اور رسول نے بتایا. ہاں اگر اپنی طرف سے کچھ ملا دیں تو ٹھیک ہے, آپ کے مطابق ہم جہنمی. اگر ہم اپنی رائے ڈال رہے ہوں, دیکھیے رسول اللہ نے کتنی احتیاط کی, ذرا سمجھیے. ایک جگہ ٹھہر گئے, اس کا نام ہے جوفا. جب ہم نے حج کیا تو وہیں سے احرام ہم نے باندھا. ہم باقاعدہ جدے سے وہاں گئے, ہم نے کہا بھائی ہم احرام وہیں سے باندھیں گے غدیر سے. جوفا گاؤں کا نام ہے, اس کا نام ہے غدیر خم. تو ادھر سے آنے والے سب وہیں سے احرام باندھتے ہیں. وہاں پر بہت سے کمرے بنا دیے ہیں اور وضو خانے بنا دیے ہیں, کافی بڑی جگہ, اس لیے کہ ہزاروں لوگ وہاں احرام باندھتے ہیں, تو وضو وغیرہ کا سب انتظام وہاں پر رہتا ہے. خیر وہاں کی میں نے مٹی بھی اٹھا لی تھی کہ بھائی یہ غدیر کا میدان ہے, یہاں رسول اللہ حضرت علی چلے ہیں. تو تھوڑی سی مٹی میں نے وہاں سے اٹھا لی تھی, کچھ تھوڑے سے کنکر پتھر بھی اٹھا لیے تھے نمونے کے طور پہ. تو وہاں سے میں نے احرام باندھا. وہیں پہ رسول اللہ رک گئے, خود نہیں رکے, اس نے کہا رکیے, یہیں پہ رک جائیے, بس آگے نہ بڑھیے. پھر رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو جب کارواں چلتا ہے تو بہت سے لوگ جو سست رفتار ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں, اور جو تیز رفتار ہوتے ہیں وہ آگے نکل جاتے ہیں. تو آپ ایک جگہ منزل پہ ٹھہر گئے, یعنی درمیانی منزل اعتدال والی, اعتدال کی جگہ پر رک گئے, اور کہا جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو, جو آگے بڑھ گئے ہیں ان کو واپس بلا لو. تو معاملہ ہے ولایت علی کا, اگر ولایت علی میں کچھ پیچھے رہ گئے ہیں تو ان کا انتظار کرو, جو ولایت علی میں آگے بڑھ گئے انہیں پیچھے بلا لو. وہاں پر آؤ جہاں میں علی کو ولی مان رہا ہوں. تو بھائی ہم تو اتنا ولی مانتے جتنا اللہ اور رسول نے علی کو مانا. نہ پیچھے رہ جانے والوں کی بات ہو رہی ہے, نہ آگے بڑھ جانے والوں کی. اور دیکھیے آپ کون ہیں پیچھے رہ جانے والوں کو جہنم بھیجنے والے اور آگے بڑھ جانے والوں کو, اس لیے کہ رسول اللہ تو دونوں کا انتظار کر رہے ہیں. جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں آ جانے دو, یعنی جو علی کو چوتھا مان رہے ہیں ان کو بھی آ جانے دو, اور جو علی کو خدا مان رہے ہیں ارے بھائی تبلیغ کا دن تھا, سمجھانا تھا کہ علی خدا نہیں ہے, سمجھانا تھا کہ چوتھے نہیں ہیں, وہی تو تبلیغ کرنی تھی. اسی کو تو کہتے ہیں غدیر, جس میں یہ سمجھایا گیا نہ علی چوتھے ہیں اور نہ علی خدا ہیں. علی ولی ہیں, بس علی ولی ہیں, علی ولی ہیں اور علی ولی ہیں. علی ولی ہیں, نہ علی چوتھے ہیں نہ علی خدا ہیں, نہ علی چوتھے ہیں نہ علی خدا ہیں. علی ولی ہیں, علی ولی ہیں, اس لیے کہ اللہ ولی ہے. اللہ ولی, رسول ولی اور علی ولی. اب کلمے کی تشریح کل کریں گے, کلمے کی تشریح کل کریں گے. ہم ولی تک آ گئے, اللہ ولی, نبی ولی. اب ولایت علی کی ہو گئی, جس پہ ختم ہوتا ہے نا معاملہ اختتام, اسی کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہوتا ہے. اللہ ولی, رسول ولی, اور اب علی ولی, اور اللہ اور رسول دونوں نے اعلان کر دیا اب علی ولی. تو اب علی ولی, اب علی سے ولایت چلے گی, ولایت علی ہی سے چلتی ہے. اب دنیا میں کوئی ایسا ولی دکھا دیجئے جو علی کو چھوڑ کر ولی بن گیا ہو. نہیں, یہ بالکل آپ سمجھے نہیں. دیکھیں ولی جو ہوگا وہ اللہ کو تو مانتا ہی ہوگا, ولی جو ہوگا وہ رسول کو تو مانتا ہی ہوگا, لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ اور رسول کو مانے اور علی کو نہ مانے تو وہ ولی ہو جائے گا؟ صرف اللہ اور رسول کو مان کر ولی نہیں ہو سکتا جب تک علی کو ولی نہ مانے, اس لیے کہ ولایت علی کی. اور اب ولایت چلی, اور جب چلی تو علی سے چلی. اب علی جسے کہہ دیں ولی, جسے کہہ دیں ولی. اب ولی کی خصوصیات, کسے ولایت ملتی ہے,
پہلے بھی اس گھرانے میں ولایت تھی، پہلے بھی ولایت تھی، کوئی پہلی بار اعلان نہیں ہوا، پہلی بار اعلان نہیں ہوا، چلی آ رہی ہے ولایت، آ رہی ہے ولایت۔ ابو طالب بھی ولی تھے، عبد المطلب بھی ولی تھے، ہاشم بھی ولی تھے، ولایت آگے بڑھ گئی۔ رسول ولی، علی ولی، علی نے آگے بڑھا دی، اب حسن ولی، حسین ولی۔ تو اب صرف یہ نہیں ہے، دیکھیے امامت کے لیے مقرر ہے کہ 12 ہوں گے، ولایت میں تعداد مقرر نہیں کی، اگر مقرر ہو جاتی 12 امام کی طرح تو پھر ولایت عباس کو نہ مل پاتی، پھر علی اکبر کو کیسے ملتی؟ اب علی جسے ولی کہہ دیں، ابھی آپ پڑھیں گے، شب جمعہ بھی زیارت پڑھتے ہیں، حضرت علی اکبر کی زیارت پڑھیں گے، ولی ابن ولی، اس پر سلام جو ولی ابن ولی ہے، زیارت علی اکبر میں ہے کہ نہیں ہے؟ ولی تو ولایت علی دے رہے ہیں، تو حضرت زینب بھی ولی، حضرت ام کلثوم بھی ولی۔ اب ولایت کی منزلیں سمجھاتے جائیں گے آپ کو، امامت سمجھا کر پھر ہم ولایت کو سمجھائیں گے، اس طرح اس موضوع کو اختتام تک پہنچائیں گے، چونکہ ہمارا موضوع ہی یہ ہے، اصل موضوع ہی یہ ہے، مودت، امامت، ولایت، آئینہ رسالت و توحید میں، یعنی ہم نہ توحید چھوڑ سکتے ہیں نہ رسالت چھوڑ سکتے ہیں، تو پھر ہم ولایت اور امامت کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور رہ گیا یہ کہ ہم اسے بار بار دہراتے کیوں ہیں؟ اس لیے دہراتے ہیں کہ ایک بچہ جو کل تک شیرخوار تھا، 4-5 سال کے بعد وہ 7 سال کا ہو گیا، اور وہ پھر مجلس میں آ گیا، جو پہلے 7 سال کا تھا وہ 7 سال کے بعد 14 کا ہو گیا، جو 14 کا تھا وہ 14 سال کے بعد 28 سال کا ہو گیا۔ تو ہم ہر سطح کو دیکھ کر کہ نہیں یہ تو ہم سن چکے، آپ سن چکے ہو نا، ابھی جو نئی نسل ابھی آئی ہے اب اس کو سننے دو۔ اچھا دیکھیں نا، بہت سے لوگ کہتے ہیں سر یہ اتنے لوگ ایک دم سے واہ واہ کیسے کرتے ہیں، تو ہم آپ کو تو زحمت نہیں دے رہے ہیں کہ آپ دور سے یہ بھائی اتنا یہاں ہے۔ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ بیچ میں آپ بیٹھے ہیں نا، بیچ میں جنات بیٹھے ہیں، یہ جو چیخ کی آواز آتی ہے یہ آپ لوگوں کی نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں ہم بول رہے ہیں، ارے آپ کہاں بول رہے ہیں، یہ تو سب جنات بول رہے ہیں، جنات بول رہے ہیں۔ نہیں صاحب یہ تو دیکھیں نا آدمی بیٹھے، ہاں جنات آدمیوں کی شکل میں آ رہے ہیں، نہیں وہ فلاں صاحب کو تو ہم جانتے ہیں، وہ کوئی جنات تھوڑی ہیں، نہیں ان صاحب کی شکل میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ صاحب یہاں نہ آئے ہوں، ان کی شکل میں یہاں جنات بیٹھے ہیں، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اب گھبرا نہ جائیے گا بھائی، 4 معصومین میں جناتوں کا قبضہ ہوگا، دیکھیے اگر واقعی میں یہاں جناتوں کا قبضہ ہو گیا تو کل سے ہم میدان میں چلے جائیں گے پھر، ہاں اگر جناتوں کا بھائی کیوں جنات کیوں نہ آئے؟ اب یہ تو دیکھیے پھر مبالغے والی بات ہو گئی، اس لیے کہ جن و انس ہم نے پیدا کیا، جن و انس کو، تو امام صرف انسانوں کا نہیں ہوتا، جناتوں کا بھی ہوتا، جناتوں کا بھی ہوتا ہے۔ پتہ کیسے چلے کہ جناتوں کا بھی امام ہے؟ بیٹا حسین، میں کل رات سے سن رہی ہوں کہ چاروں طرف سے رونے کی آواز آتی ہے۔ ہاں نانی آپ صحیح کہتی ہیں، یہ رونے کی آوازیں جو آ رہی، بیٹا یہ آوازیں میں نے اس وقت سنی تھی جب تمہارے نانا نے وفات پائی تھی، تو میں نے اس وقت یہ آوازیں سنی تھیں، اس کے بعد پھر یہ آوازیں میں نے اس وقت سنی جب گھر سے تمہاری ماں کا جنازہ اٹھا۔ اب حضرت ام سلمہ نواسے سے باتیں کر رہی ہیں، تقریباً 98 برس کی عمر ہے، ام المومنین حضرت ام سلمہ، جنہیں بہت محبت سے حسین نانی کہتے ہیں، نانی کو بھی نواسے سے بڑی محبت ہے، اور پھر فرماتی ہیں بیٹا پھر جب تمہارے بابا کی شہادت کی خبر کوفے سے مدینے آئی تو پھر اس دن میں نے یہ آوازیں چاروں طرف سنی تھیں رونے کی، اور بیٹا اس کے بعد پھر یہ آوازیں میں نے اس دن سنی جب تمہارے بھائی حسن کا جنازہ گھر سے نکلا۔ اب آج میں یہ آوازیں پھر سن رہی ہوں، کہاں ہاں نانی
یہ جناتوں کی آواز ہے یا جنہ رو رہا ہے؟ یہ مجھے الوداع کہنے آئے ہیں، یہ مجھے رخصت کرنے آئے ہیں۔ آپ صحیح فرماتی ہیں، آپ صحیح آوازیں سن رہی، یہ جنہ کی آواز ہے۔ یہ بیٹا کہاں کا ارادہ ہے؟ نانی ہم عراق جا رہے ہیں۔ بیٹا عراق نہ جاؤ، میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ حسین عراق کی سرزمین پر قتل کیا جائے گا۔ بیٹا وہاں نہ جاؤ، وہاں نہ جاؤ، عراق کی طرف نہ جاؤ، یمن چلے جاؤ مگر عراق نہ جاؤ۔ کا نانا نے آپ کو بتایا ہے نا؟ تو نانا کی بتائی خبر سچ ہے۔ نانی کیا آپ اس جگہ کو دیکھنا چاہتی ہیں؟ یہ کہہ کر ہاتھ کو بلند کیا اور 2 انگلیوں کو فاصلہ دیا اور کہا نانی اس طرف دیکھیے۔ اب جو ام سلمہ نے دیکھا تو ڈھاڑے مار مار کے رونے لگی۔ کہا بیٹا کیا کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا بس اپنے تک رکھیے گا جو دکھائی دے رہا ہے، یہی ہے کربلا کی زمین، یہی ہے کربلا کی۔ میں پڑھ چکا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی 2 سال پہلے میٹرو کے اشرے میں یہ بات پڑھ چکا، تمام لوگ سن چکے، اپنے بھی پرائے بھی۔ مسلک کے اعتبار سے وہ دیوبندی تھے، لیکن انہوں نے اس روایت پر تبصرہ کیا اور اس کو اہل سنت اور شیعہ سب نے لکھا۔ اور یہ روایت جس پہ اختتام تقریر کا کر رہا ہوں، 4 ام المومنین اس روایت کی راوی ہیں، اس کے علاوہ اصحاب میں 5 اصحاب اس روایت کو بیان کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بہت مستند روایت ہے اور شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے، اس لیے کوئی شک نہیں ہے اس روایت میں۔ بس تقریر یہاں پہ ختم ہو گئی۔ روایت ہے حضرت ام سلمہ سے، فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول خدا میرے حجرے میں تشریف لائے، لیکن تیز قدموں سے چلتے ہوئے آئے اور آتے ہی کہا ام سلمہ کچھ طبیعت بھاری ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں حجرے میں آرام کروں چادر اوڑھ کر۔ تو ام سلمہ ایسا کرنا کہ جب میں اندر حجرے میں چلا جاؤں تو دروازے کو بھیڑ دینا، اور اگر کوئی آئے تو کہہ دینا کہ آرام کر رہے ہیں، رسول آرام کر رہے ہیں، اور کسی کو دروازہ نہ کھولنے دینا۔ ام سلمہ بیان کر رہی ہیں، کہتی میں نے دروازے کو بھیڑ دیا، رسول اللہ حجرے میں جا کے بستر پہ لیٹ گئے، میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد میرے کانوں میں دردناک رونے کی آواز آئی، میں نے چاروں طرف دیکھا اور پھر میں نے آواز کو پہچانا کہ یہ تو رسول اللہ کی آواز ہے، رسول اللہ کی آواز۔ اللہ کہتی ہیں کہ میں بڑی پریشان ہوئی کہ اتنی دیر میں دروازہ گھر کا کھلا اور کمسن حسین حجرے میں داخل ہوئے۔ ابھی میں تشویش میں تھی کہ حسین سیدھے میرے حجرے کی طرف بڑھے تو میں نے چاہا کہ میں روک لوں، اور میں نے کہا حسین نانا اندر آرام کر رہے ہیں، جانا نہیں، اندر نہیں جانا۔ جب میں نے گفتگو کی تو اندر سے آواز آئی ام سلمہ کون ہے؟ کہا آپ کا نواسہ حسین ہے، اس کو مت روکو، آنے دو، اسے آنے دو، اسے نہیں روکو۔ میں نے دروازہ کھول دیا، حسین چلے گئے، لیکن میں تشویش میں ہوں کہ رسول اللہ کی یہ آواز کیسی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا سناٹا تھا، خاموشی تھی، اور حسین سے رسول اللہ باتیں کر رہے تھے، نانا اور نواسے میں پیار و محبت کی باتیں تھیں۔ میں نے پھر دروازہ بھیڑ دیا، اس کے بعد میں پھر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد پھر رونے کی وہی صدا جو پہلی بار آئی تھی، وہی آواز پھر آئی۔ میں نے دروازے کو آہستہ سے کھولا تو دیکھا حسین اب جاگ نہیں رہے تھے، بلکہ سینے پہ منہ رکھ کر سو گئے تھے، آرام کر رہے تھے، اور میں نے دیکھا کہ سیدھا ہاتھ رسول اللہ کا زمین پہ رکھا ہوا تھا اور مٹھی بند تھی، اور مسلسل رو رہے تھے دردناک آواز سے
میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور اب میں قریب گئی اور میں نے کہا یہ تو بڑا خوشی کا موقع ہے کہ نواسا سینے پر ہے، پیارا نواسا، چہیتا نواسا، رونے کا کیا سبب؟ کہ ام سلمہ جبریل آئے تھے اور کہتے تھے بہت چاہتے ہیں آپ حسین کو، یہ کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے گا، اور جہاں ذبح کیا جائے گا اس زمین کا نام کربلا ہے، یہ کربلا کی مٹی میں لایا ہوں۔ جزاک اللہ۔ گریہ کیا آپ نے، ابھی تو آغاز ہے، 2 محرم ہے اور آپ ایسے رو رہے ہیں جیسے آدھا محرم ہو گیا ہو۔ یہی تو مودت کی شان ہے، یہی محبت کی شان ہے کہ آپ مجلس کو بلحاظ فضائل، بلحاظ مصائب نورانی بنا دیتے ہیں۔ یہی سب کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا، اور دنیا میں اسی کی برکتیں ملیں گی۔ سن لو، یہ جملے تبرک ہیں، دل لگا کے سن لو، بہت رقت آئے گی، جب یاد کرو گے تو گریہ طاری ہو جایا کرے گا۔ ایک بار کا ام سلمہ ذرا قریب آؤ، یہ مٹی لا کر کربلا کی جبریل نے میرے ہاتھ پہ رکھ دی۔ اب جو میں نے اس کو سونگھا تو جو خوشبو حسین کے پاس سے آتی ہے وہی خوشبو اس خاک سے بھی آتی ہے۔ ام سلمہ تم امانت دار ہو، میں تمہارے سپرد یہ امانت کرتا ہوں۔ آج کون ہے جو کربلا جاتا ہے اور جانے کے بعد اس تلاش میں نہیں رہتا کہیں سے خاک تربت حسین مل جائے؟ دیکھیے بہت خوش قسمت ہے، آپ کربلا میں چلے جا رہے ہوں، راستے میں ہوں، جہاں پہ مٹی پڑی ہو اٹھا لیجئے، یہی ہے خاک شفا۔ 4.5 میل مربع، یعنی چاروں طرف 4.5 میل تک جائیں تو معصوم نے فرمایا سب خاک شفا ہے، سب میں شفا ہے، کہیں کی مٹی اٹھا لو، لیکن افضل ترین وہ ہے مٹی جو قبر حسین سے اٹھائی گئی ہو، جو قبر عباس سے اٹھائی گئی ہو۔ یہ خرم صاحب یہاں پر موجود ہیں، شہزاد صاحب موجود ہیں، یہ سب آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے ساتھ کربلا گئے تھے۔ ایک دن دوپہر میں آ کے انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم لوگ روضے کے پاس سے گزر رہے تھے کہ خدام نے ہمیں بلایا اور ہم سے پوچھا کہ کیا کچھ کام کرو گے روضہ حسین میں؟ تو ہم نے ہاں کر دی۔ تو ایک روضے کا حصہ جو ہے وہ ابھی تعمیر ہو رہا ہے، اور روضہ امام حسین السلام کا وہ حصہ جو ہے وہ بند ہے۔ اس لیے بند ہے کہ نیچے سے روضہ عباس اور روضہ حسین کو منا ایک ٹنل کے ذریعے، یعنی اندر روضہ حسین سے آپ نیچے نیچے زیر زمین روضہ عباس پہنچ جائیں گے۔ یہ کام جاری ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ خدام جس کی عمر انہوں نے 24-25 سال، یعنی وہ ہیڈ خدام تھا اور اس کی نگرانی میں کام ہو رہا تھا، یہ کہہ رہے ہیں ہم کو لے گیا وہ، اور اس نے کہا کہ جو یہ کام ہو رہا ہے اس کی مٹی اڑتی ہے اور اوپر کی منزل کے سارے قالین روضہ حسین کے گرد سے اٹ جاتے ہیں، آپ لوگوں کو یہ قالین صاف کرنے اور یہ کام کرنا ہے۔ انہوں نے خود بھی کیا کام، قائم کے بیٹے علی چھوٹے کو لے گئے، یہ حسن صاحب میرے سامنے بیٹھے ان کو لے گئے، یہ ابو ذر صاحب بیٹھے ہوئے ان کو لے گئے، اور ان سب نے وہاں روزانہ اپنی ڈیوٹی لگا لی اور روضہ حسین میں یہ صفائی کرنے لگے۔ اب ظاہر ہے کہ کچھ تو صلہ امام حسین دیں گے نا، تو آخر میں ان کو خدام نے وہ مٹی لا کر دے دی جو قبر حسین سے اٹھائی گئی۔ جب یہ لے کر میرے پاس آئے تو زارو قطار رو رہے تھے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم کو اندر سے قبر حسین سے خاک شفا خدام نے اٹھا کے دے دی۔ ان کے پاس موجود ہے، آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ جو تبرکات ہمیں وہاں ملے، حضرت عباس کی قبر کا جو لوح کا پتھر ہے وہ ہمیں تحفے میں ملا ہے، اس کو ہم نے قائم صاحب کو دے دیا ہے۔ حضرت عباس کے علم کے پنجے میں اسے فٹ کیا جا رہا ہے کہ ایسے وہ نگینے کی طرح جڑ جائے تاکہ آپ حضرات 8 محرم کو اس کی زیارت کر سکیں اور اسے چوم سکیں، اس علم کو کہ جو حضرت عباس سے پتھر منسوب ہے، اور اس کے اوپر یا قمر بنی ہاشم روضے کی طرف سے لکھا ہوا ہے، اس کی آپ زیارت انشاءاللہ 8 محرم کو کریں گے۔ خاک شفا کی عظمت میں نے بتا دی کہ مٹی میں عظمت ہے، اگر آنکھوں کی روشنی جا رہی ہو تو بس ذرا سا مس کر کے انگشت کو
آنکھ پہ لگا لو، سر میں درد ہو تو بس ذرا سا مس کر کے سر پہ لگا لو، شفا ہی شفا ہے، شفا ہی شفا ہے۔ اور معجزے اور خصوصیات تو اتنی ہیں کہ عاشور کو وہ پھر خاک نہیں رہتی۔ یہ پہلی بار کب ہوا وہی بتانے کے لیے یہ روایت میں نے شروع کی اور اب ختم ہو رہی ہے۔ رسول اللہ نے ام سلمہ کو بلایا اور کہا اپنا ہاتھ لاؤ۔ ام سلمہ نے ہاتھ بڑھایا، آپ کی مٹھی میں وہ کربلا کی مٹی تھی، آپ نے ام سلمہ کے ہاتھ پہ رکھ دی اور کہا اس کو حفاظت سے رکھ لینا ام سلمہ، تم کربلا حسین کے ساتھ نہ جا سکو گی، لیکن تمہیں یہ بھی نہ پتہ چلے گا کہ جب حسین جدا ہو کر 28 رجب کو چلا جائے گا تو تمہیں یہ پتہ نہیں چلے گا حسین پر کیا گزری، حسین پر کیا بیتی۔ بس یاد رکھنا ام سلمہ کہ یہ مٹی جو میں نے تمہیں دی ہے، جس دن یہ لہو بن جائے اور خون بن جائے سمجھ لینا میرا حسین مارا گیا۔ بس 2 جملے اور پھر آپ تعزیت ادا کیجئے اور نوحہ سنیے۔ 2 جملے، ام سلمہ یہ خاک ہے، ابھی جب یہ لہو بن جائے سمجھنا میرا حسین مارا گیا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے ایک شیشے کا برتن لیا اور اس میں اس خاک کو حفاظت سے رکھا اور اس کو میں نے شیشے سے ہی ڈھک دیا، یہاں تک کہ وفات نبی ہو گئی مگر میں اس کی حفاظت کرتی رہی، یہاں تک کہ شہزادی بھی نہ رہی، مولا علی بھی نہ رہے، امام حسن بھی نہ رہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں اس کی حفاظت کرتی رہی اور پھر میں نے اپنا یہ دستور بنایا کہ گھر کے خاص حجرے میں ایک طاق پر میں نے اس شیشے کو رکھا اور اس طاق پر ایک پردہ ڈال دیا تاکہ کسی کو نظر نہ آئے۔ کہتے ہیں کہ یہ پہلا تعزیہ تھا جو شیشے کا بنا اور اس کے اندر تربت بھی تھی، اور پہلا عزاخانہ ام سلمہ نے حسین کی زندگی میں بنایا جو ام المومنین کے گھر میں بنا۔ طاق پہ پردہ پڑا، یہی عزاخانہ ہے، اندر تعزیہ رکھا گیا جو شیشہ جس میں خاک شفا ہر چیز کی شبیہ ہوتی ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں جب حسین نے 28 رجب کو سفر کیا تو اس کے بعد میں صبح کی نماز پڑھ کر طاق سے پردہ ہٹاتی اور اس شیشے کو دیکھتی، پھر جب میں ظہرین کی نماز پڑھتی، نماز پڑھ کر پھر میں جاتی طاق سے پردہ ہٹاتی اور اس کو دیکھتی، یہاں تک کہ رجب کے بعد شعبان گزرا، رمضان گزرا، شوال، ذیقعد، ذی الحج، یہاں تک کہ محرم کا چاند ہوا۔ جب محرم کا چاند ہوا تو میرا کھانا پینا چھوٹ گیا، محرم کا چاند دیکھ کر میرے دل پر ایک اداسی چھا گئی۔ اب مجھے پانی اچھا نہیں لگتا تھا، کھانا اچھا نہیں لگتا تھا، جب میں کھانا کھاتی تو نوالا حلق میں اٹک جاتا، جب میں پانی پیتی تو حلق سے پانی نہیں اترتا تھا، یہاں تک کہ کسی طرح محرم کی چند تاریخیں گزری، 7 تاریخ کو تو یہ عالم ہوا کہ پانی کی طرف دیکھنے کو دل نہیں چاہتا تھا، اور فضا میں ایک عجیب خوشبو تھی جسے میں محسوس کر سکتی تھی، لیکن میں نے ہر نماز کے بعد اپنا معمول بنا لیا کہ طاق کا پردہ ہٹایا اور شیشے کو دیکھا، یہاں تک کہ شب عاشور آئی اور پھر میں نے اپنے گھر کے چاروں طرف رونے کی آوازیں سنی، یہاں تک کہ 10 محرم کی تاریخ آئی، صبح کی نماز پڑھ کر میں گئی اور میں نے پردہ ہٹایا اور پردہ ہٹا کر دیکھا وہ مٹی شیشے میں رکھی تھی۔ اس کے بعد ظہرین کی نماز کے لیے میں اٹھی، میں نے وضو کیا، ظہر کی نماز پڑھ کر ابھی میں بیٹھی تھی کہ میری آنکھ لگ گئی، میں نے دیکھا کہ خواب ہے یا حقیقت ہے، میں نے دیکھا رسول اللہ میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اس عالم میں کہ بال الجھے ہوئے، سر پہ خاک پڑی ہوئی، لیکن چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ میں اٹھ کے بیٹھ گئی، میں نے کہا یہ آپ کا چہرہ کیسا ہے، یہ لال کیوں ہے؟ پھر میں نے دیکھا رسول اللہ کے ہاتھ میں ایک شیشہ ہے، اس میں لال لال لہو بل رہا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ چہرہ کیسا ہے؟ ارے کہا یہ لہو ہے، یہ حسین کے بچوں کا لہو ہے، میں کربلا سے آ رہا۔ جزاک اللہ، میں کربلا سے آ رہا ہوں، ابھی کربلا سے آ رہا ہوں۔ ام سلمہ کہتی ہے میری آنکھ کھل گئی، میں سوچنے لگی یہ خواب میں نے کیسا دیکھا، پھر میں دوڑ کر استاد کے پاس گئی، میں نے پردہ ہٹایا، اب جو پردہ ہٹایا تو میں نے شیشے میں دیکھا کہ وہاں خاک نہیں تھی بلکہ تازہ لہو جوش مار رہا تھا۔
جزاک اللہ۔ آخری دو جملے سن لیجئے، بڑا گریہ کیا آپ نے۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں نے اس شیشے کو اٹھایا اور اٹھا کر اس شیشے کو میں نے درمیان میں صحن میں رکھا۔ اس کے بعد میں نے بنی ہاشم کی عورتوں کو آواز دی، کہا میں تمہیں ایک راز بتاؤں، مجھے رسول اللہ نے ایک زمین کی مٹی دی تھی اور کہا تھا جب وہ لہو بن جائے، آج وہ مٹی لہو بن گئی۔ ابھی ام سلمہ بنی ہاشم کی بزرگ عورتوں کو بتا رہی تھی کہ کنیز نے پکارا، اے بی بی شغرا آ رہی ہے۔ جیسے ہی ام سلمہ نے یہ سنا، ایک بار سر کی چادر اتاری اور اس پہ ڈالی کہ سغرا کو نہ پتا چلے، ارے سغرا کو مگر سکینہ اور حسین کا ماتم